فراغت ایک بہت بڑی بیماری ہے جو اس وقت ہماری پوری قوم کو لاحق ہے، اور یہ فراغت آپ کو نہ صرف ذہنی طور پر بیمار کرتی ہے بلکہ آپ کو جسمانی طور پر بھی بیمار کرتی ہے۔ وہ لوگ جو فزیکل ایکسرسائز یا کوئی بھی مصروفیت جسمانی مشقت وغیرہ سے دور رہتے ہیں، ان کا جسم تو ناکارہ ہوتا ہی ہے، ان کی روح بھی ناکارہ ہونے لگتی ہے۔ آقا کونین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تمام لمحات کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی مبارک زندگی میں اس طرح کی فراغت نام کی کوئی چیز نہیں۔ پھر آپ کے مبارک اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں یا آپ کے اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، ان میں کا ایک ایک فرد اپنی ساری زندگی جس انداز میں گزار کر گیا ہے، ہم ان سے بخوبی سیکھ سکتے ہیں کہ دین محنت، مشقت اور مصروفیت کا نام ہے۔ میرے وہ تمام ویورز جو خواتین ہوں یا مرد ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، ان کی خدمت میں میری دست بستہ گزارش ہے کہ یہ فراغت آپ کی جان لے لے گی اگر آپ نے اسے نہ چھوڑا تو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب فارغ رہتے ہیں تو جو شخص خود فارغ رہتا ہو اسے لگتا ہے کہ ساری دنیا فارغ ہے۔ مثلاً جب چاہا کسی کو کال کر دی، جب چاہا کسی کو میسج کر دیا، جب چاہا منہ اٹھا کر بنا پوچھے کسی کے ہاں چلے گئے، اگلے کے آرام کا، اس کی استراحت کا اور اس کی مصروفیات کا خیال کیے بنا ہی اس کے دروازے پر چلے گئے، اور پھر وہاں جا کر کوئی حالات و واقعات سے بھی نہیں سمجھ پاتے۔ بعض اوقات دماغ اتنا کند ہو چکا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے سے بھی لوگ قاصر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس فراغت میں اس زمانے میں جو سب سے بڑی قباحت ایڈ ہو گئی ہے، جو پچھلے ایک عشرے سے قریباً ایڈ ہوئی ہے، وہ ہے ہمارا موبائل کا بے دریغ استعمال۔ اور یہ استعمال حد سے بڑھتا ہے تو آنکھوں کو بھی نقصان دیتا ہے، دماغ کو بھی نقصان دیتا ہے، اور ہمارا وقت بھی سارا اسی پہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹے ہیں لیکن وہ بہت بڑے کام ہوتے ہیں، ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کیجئے، اپنا تعلق کتاب کے ساتھ جوڑیے۔ عام کتب دینیہ ہوں یا دیگر کتب ہوں، تاریخ وغیرہ اور دیگر جو اصلاح و تربیت پر مشتمل واقعات وغیرہ، قصے، کہانیاں، قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں ہیں، انہیں پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے، اور ساتھ ساتھ قرآن حکیم کا مطالعہ بھی اپنے اوپر لازم کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔